لاہور کی مقامی عدالت نے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کو 5 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاوید لطیف کے خلاف 20 مارچ کو ایک شہری جمیل سلیم کی شکایت پر سازش کرنے، دنگا فساد پھیلانے اور عوام میں خوف پھیلانے سمیت دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق جاوید لطیف نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو پھر نون لیگ پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائے گی۔ تاہم سینئر قانون دانوں کے مطابق جن دفعات کے تحت جاوید لطیف کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، ان دفعات کے تحت مقدمہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی دفعہ 196 کے تحت صرف وفاقی یا صوبائی حکومت ہی درج کر سکتی ہے۔ یہ دفعات جو ہیں اس کے لیے ضابطہ فوجداری میں دفعہ 195 ہے، 195 196 میں یہ لازمی بات ہے کہ ان دفعات کے تحت جو ہے کسی ایف آئی آر کے ذریعے کیس درج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے لازمی ہے کہ صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت یا ان کا بالکل باقاعدہ ایک نوٹیفائڈ اور مجاز افسر جو ہے وہ یہ کمپلینٹ داخل کرے گا، استغاثہ داخل کرے گا، کیونکہ یہ ایف آئی آر کا عام پولیس کا کیس نہیں ہے، یہ بہت سیریس کیس ہے۔ سینئر وکیل اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر اعظم نذیر تالڑ کا کہنا تھا کہ اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے بغاوت کے مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے نتائج انتہائی خوفناک ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مصطفیٰ ایپیکس کیس میں سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ صوبائی یا وفاقی حکومت کا اختیار کیبنٹ استعمال کر سکتی ہے، اس لیے بغاوت کے مقدمات درج کرانے کے لیے بھی کیبنٹ کی منظوری لازمی ہونی چاہیے۔ سیاسی ڈیسنٹ کو دبانے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور اس میں ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کہ یہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کا اختیار ہے، اور پھر فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2016 میں مصطفیٰ ایمپیکس میں بیان کر دیا کہ اس کا اختیار کیبنٹ استعمال کرے گی۔ یہ ایک لیگل پروسیس اس میں سے گزر کے ہونا چاہیے، اور یہ بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے، اگر اس طرح شروع ہو گیا تو یہ چیزوں کو بہت آگے لے جائے گا۔ جاوید لطیف کے وکیل فرحاد علی شاہ کے مطابق ماضی میں بھی عدالتوں نے بغاوت کی ایف آئی آر صرف اس لیے خارج کر دی تھی کیونکہ ان کے اندراج کے وقت قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے۔ اس 196 کی انٹرپریٹیشن آنریبل کورٹس مختلف کیسز میں کر چکی ہیں، جیسے جاوید ہاشمی کیس ہے، جیسے تمینہ دولتانہ کیس ہے، اور اس کے اندر ایف آئی آر اسی وجہ سے کویش کر دی گئی تھی کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ سیکشن 44 آف سی آر پی سی کے تحت کہ جو کوئی جائے اور انفارمیشن پولیس کو دے دے اور فرسٹ انفارمیشن پہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی، یہ چیپٹر اس سے ہٹ کے۔ اسی طرح میں نے کیپٹن صفدر صاحب کا جو پہلا ایف آئی آر تھی اسلام پورہ کی، اس میں نے ان کی بیل کروائی، اس کی کینسلیشن اپیل کمیٹی آپ کی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں لے کے آئی، اور مسٹر جسٹس شہزاد ملک صاحب نے اس پہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ پاس کی، اور اس کے اندر انہوں نے یہ ہیلڈ کیا کہ 196 کا پروسیجر اگر اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ ایف آئی آرز کویش کر دی جائیں گی، اور یہ فردر انکوائری کے ایمبٹ میں چلا۔ فوجداری معاملات کے ماہر وکیل ذوالفقار بخاری کے مطابق کیبنٹ کی منظوری کے بغیر بغاوت کی ایف آئی آر درج کرنے والے پولیس افسرز کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے اس عمل سے پورے معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے۔ پولیس آفیسر کو سب سے پہلے پوچھنا چاہیے، ایک عام آدمی لے مین ہے، وہ اگر آ گیا ہے تو اس کی یہ ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے، وہ لا نوئنگ پرسن ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر اس نے نہیں کیا تو اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ہونی چاہیے، اور جو قانون کا ہے منشا اس کے مطابق بھی اس کو پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے۔ اس نے پورے ملک کا، پوری قوم کا مذاق بنا دیا ہے، اور شریف لوگوں پہ اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کے خلاف انگلیاں اٹھانے پہ لوگوں کو اکسایا ہے۔ قانون واضح ہونے کے باوجود بھی پولیس کی جانب سے عام شہریوں کی درخواست پر بغاوت اور سازش کے مقدمات درج کرنے پر سیاسی اور قانونی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے، اور ان کے مطابق ایسے مقدمات سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ موجودہ حکومت انہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پر سیاسی مخالفین کے خلاف بغاوت اور غداری جیسے سنگین مقدمات درج کرنے کے لیے کہتی تھی۔ احمد سعید، وائس PK.net، لاہور۔